دنیا بھر سے لاکھوں افراد سیاحت کی غرض سے چائنا جاتے ہیں۔ چائنا کا نام سن کر ہمارے ذہن میں مختلف نقشے بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک تاریخی نقشہ دی گریٹ وال آف چائنا ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا سب سے بڑا سٹرکچر مانا جاتا ہے۔ یہ وال اتنی بڑی ہے کہ اس کو بیک وقت دیکھنے کے لیے نہ ہی کوئی ڈرون کام آ سکتا ہے اور نہ ہی کسی پلین سے اس کو پورا دکھایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو ایک ساتھ پورا دیکھنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے زمین سے 500 کلومیٹر دور آؤٹر سپیس میں ڈھونڈنے والی سیٹلائٹ، جہاں سے اس کی فوٹوز کو کیپچر کی جا سکتی ہے۔ 3 دوستوں نے 1984 میں اس پوری وال کو پار کیا تھا اور ان کو یہ مشن کمپلیٹ کرنے میں 17 مہینے لگ گئے تھے۔ 2 منزلہ عمارت جتنی اونچی، 20 فیٹ تک چوڑی اور ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی یہ دیوار، جس کو صرف پیدل چل کر پار کرنے میں 17 مہینے لگ گئے تھے، اس کو بنانے میں کتنی محنت لگی ہوگی اس کا اندازہ بہت مشکل ہے۔ بیجنگ سے 100 کلومیٹر دور جنگ شانگلنگ کے پہاڑوں میں گریٹ وال کا وہ پورشن گزرتا ہے جو بالکل اوریجنل حالت میں موجود ہے۔ ہر 100 فیٹ کے بعد بڑے بڑے واچ ٹاورز بنائے گئے ہیں۔ واچ ٹاورز کو ہوادار بنانے کے لیے اس میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق پوری دیوار میں ایسے 25,000 واچ ٹاورز موجود ہیں جو منگ ڈائناسٹی کے چائنا کے اوپر راج کے دوران بنائے گئے تھے۔ ان دیواروں میں مختلف جگہوں پر سوراخ بھی دکھائی دیتے ہیں جو کہ دشمن کے خلاف حفاظتی مقصد کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ یعنی یہ وال صرف ایک دیوار ہی نہیں بلکہ پورا ملٹری ڈیفنس سسٹم ہوا کرتا تھا۔ اس وال کے نارتھ میں گھنے جنگل ہے جہاں پر اس دور میں منگول رہتے تھے۔ کئی صدیوں سے یہ منگول چائنا میں آ کر لوٹ مار کرتے تھے اور یہاں کی بستیوں کو اجاڑ دیتے تھے۔ چائنا کے لوگ اس حملوں سے بہت پریشان ہو چکے تھے اور اسی وجہ سے منگز نے یہاں پر وال کھڑی کر دی تاکہ منگول چائنا کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ماہرین نے تحقیق کے بعد دیکھا کہ وال کے باٹم میں خفیہ دروازے بھی تھے۔ یہ دروازے کسی خاص مشن کے لیے بنائے ہوئے لگتے تھے۔ ماہرین کے مطابق یہ وال اصل میں ایسٹرن ایشیا سے چائنا کے بلند ترین پہاڑوں سے ہوتے ہوئے چائنا کی گوبی ڈیزرٹ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ پوری وال مونگی ڈائناسٹی نے 650 سال پہلے بنائی تھی۔ اس وال کی لمبائی 8,850 کلومیٹر نوٹ کر لی گئی ہے۔ گریٹ وال آف چائنا کا ایک حصہ سمندر میں ختم ہوتا ہے اور دوسرا حصہ گوبی ڈیزرٹ میں موجود ہے۔ بے شمار کہانیوں کا مرکز دی گریٹ وال پر جب مزید تحقیق کی گئی تو پرانے وال کے ساتھ لکڑی کی چند ایسے ٹکڑے بھی ملے جن پر چائنیز لینگویج میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ لکڑی 2000 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی جو کافی اچھی طرح محفوظ تھی اور ان کی لکھائی تقریباً پڑھی جا سکتی تھی۔ جب چائنیز ایکسپرٹ کو یہ پڑھایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے کسی ملٹری کمانڈر کے تھے جس پر کچھ ہدایات لکھی ہوئی تھی، جیسے دشمن کی تعداد اور جنگ کا طریقہ۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ وال صرف انر پروٹیکشن کے لیے نہیں تھی بلکہ سلک روڈ کو بھی پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی بنائی گئی تھی۔ سلک روڈ قدیم زمانے میں تجارت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو چائنا کو ایسٹرن اور ویسٹرن ممالک سے ملاتا تھا۔ اس روڈ میں موسٹلی سلک یعنی کہ ریشم کی ٹریڈ ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے اس کا نام سلک روڈ رکھا گیا تھا۔ چائنا کی معیشت اس سلک روڈ پر ڈیپینڈ کرتی تھی اور اسی وجہ سے چائنا کو کسی بھی قیمت پر سلک روڈ کو پروٹیکٹ کرنا تھا۔ ماہرین کے مطابق اس پرانے وال کی لمبائی 12,000 کلومیٹر ہے جو منگ ڈائناسٹی کی بنائی ہوئی دیواروں سے بھی کافی زیادہ بڑی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق گریٹ وال کا صرف 40% حصہ غائب ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف منگ ڈائناسٹی کی دیواروں کو بنانے میں تقریباً 4 لاکھ لوگ زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ دیواریں بنائی گئی ان سے زور زبردستی سزا کے طور پر یہ کام لیا جاتا تھا۔ کچھ ماہرین اس بات کو ایگزیجریٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مرنے والے مزدوروں کو اسی وال کے اندر دفن کیا جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔